تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مختار احمد صاحب. آپ کی بہت اچھا آپ نے ایک این ٹی یو کی ہسٹری بھی بتائی اور ایک بہت اچھے مستقبل کا ہمیں راستہ دکھایا. ناؤ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی آر ایٹ دی اینڈ ٹورڈز دی اینڈ آف آور سیریمنی, انوگریشن سیریمنی. اس میں جس کا خاص بنیادی اور عام مقصد جو تھا وہ ہمارے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا جو ایک خواب جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, جس کو نہ صرف وہ پورے پاکستان میں, نہ کراچی میں, بلکہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی کو نالج بیسڈ سوسائٹی پرووائڈ کی جائے. تو میں اب وی آر ریئلی ویری آنرڈ فرام دی این ٹی یو کراچی کیمپس ٹو انوائٹ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, جو ایک دل عزیز شخصیت ہیں, کم آن اسٹیج اینڈ ہیو فیو ورڈس پلیز. سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈرل سیکریٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب, چیئرمین ایچ ایس سی ڈاکٹر مختار صاحب, ریکٹر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کیمپس ڈاکٹر تنویر صاحب, ڈائریکٹر خالد صاحب, اور یہاں بیٹھے ہوئے اہم ترین شخصیات اکیڈمیا اور انڈسٹری کے نمائندے اور عوام کے نمائندے, منتخب نمائندے بھی یہاں موجود ہیں, خواتین حضرات, طلباء و طالبات, السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ پتہ چلا کہ کراچی میں بھی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا کوئی کیمپس موجود ہے, اور دل کی تسلی کی حد تک موجود ہے, لیکن سے دل کی تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ایک بھی کوئی آدمی ایسا نہیں ملا تھا جو یہاں سے مستفید ہو, جبکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کالج سے وابستہ تھے اور وہ اہم رول ادا کر رہے تھے. کاٹن پاکستان کے اندر ایک اہم ترین پیداوار میں شامل ہوتی ہے جس کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن 30 سال سے پاکستان کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کاٹن دستیاب نہیں ہوتی. ویلیو ایڈ جس سے کہ مزدور لوگ اور خود ایکسپورٹ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, نہ جانے کن وجوہات کی وجہ سے ہم اس میں ناکام رہے ہیں. جناب وقار الاسلام صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے, مفصل اور مکمل, اور یہی فیوچر ہے. شاید 1850 میں غالب نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اور آج کے دور میں جو مستقبل کی پیش گو ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے ناممکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی کر سکیں. صنعتی دور سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور سے نکل کر گزشتہ 20, 25, 30 سال میں جس کا کوئی نام اور سوشل میڈیا جس میں انفارمیشن سے زیادہ پولوشن آف انفارمیشن ہے. اب ہم جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایج آف پاسبلٹی ہے, ہر چیز ممکن ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بایو ٹیکنالوجی کی سے مل کر وہ دنیا تعمیر ہونے جا رہی ہے جس کا آج اندازہ نہیں کیا جا سکتا. 25-30 سال میں دنیا اچانک اتنا شارپ ٹرن لے گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فرد, افراد, اقوام اس تبدیلی کے ساتھ مڑنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. دنیا میں کبھی ملک طرح ترقی نہیں کرتا, پورا خطہ کرتا ہے, اور ہمارا خطہ بھی 20-25 سال سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے پڑوس میں موجود, یہ بات میں ٹیکنالوجی کے لوگوں کو خطہ غربت سے نکالا ہے, اور جس ادارے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ آپ کی تعلیم, معیشت اور نئے عہد میں آپ کو لے جانے کے لیے
بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے. اور ہمارے پاس ایسے ماہرین خود میرے سامنے ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ارشد وورا بھائی بیٹھے ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں لندن سے ٹیکسٹائل میں. بنگلہ دیش میں جوٹ پیدا ہوتی ہے، کاٹن نہیں. لیکن آپ یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں کی دکانوں میں بنگلہ دیش کا بنا ہوا گارمنٹس آپ سے 50 گنا زیادہ مل رہا ہے. آئیے نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے نئے سرے سے سوچنا شروع کریں. ہم ایک ایسے شہر میں موجود ہیں کہ ایسے شہر ملکوں کا مقدر ہوتے ہیں. 50 سال میں ہر طرح کی پابندی، ہر طرح کی سازش، ہر طرح کی کوشش کے باوجود یہ شہر چل رہا ہے تو یہ ملک پل رہا ہے. یہاں پہ صرف تسلی کے سامان تک کے لیے وفاقی حکومت کے بھی ادارے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے. کراچی سے محبت پاکستان سے محبت ہے. کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلکہ جب تک خوشحالی کراچی میں سر جھکا کے داخل نہیں ہوتی ہے ملک تک پہنچ نہیں پائے گی. آپ نے جب کراچی کو بائی پاس کیا ہے، ترقی نے، تعمیر نے اس پاکستان کو بائی پاس کر دیا ہے. اور وہ انڈسٹری اور وہ ادارے جو آپ کراچی سے ہٹانا چاہ رہے تھے وہ کہیں اور نہیں گئے پاکستان میں، وہ بنگلہ دیش چلے گئے، ملائیشیا چلے گئے، کینیا چلے گئے. آئیے یہ شہر جو ہم سب کا محسن ہے، ہم محسن فراموشی نہ کریں، اس شہر کی تعمیر کریں. براہ راست اس کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، براہ راست اس سے محبت پاکستان سے محبت ہے. اور یہ آج جو ہم یہاں پہ آئی ٹی کی کورسز کا اور اس کے کیمپس کا افتتاح کر رہے ہیں، اس کو جوڑیں باقی انڈسٹری کے ساتھ. میں کراچی کی انڈسٹری کے نمائندوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہم کل ہو نہ ہو آپ اس ذمہ داری کو لیں، اس کیمپس کو لیں. یہ یونیورسٹی ہے، اس کو یونیورسٹی جیسا ہی ہونا چاہیے. 300 طالب علموں کا اسکول بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے تو کالج بھی کوئی نہیں دیکھا، یہ تو یونیورسٹی کیمپس ہے پورا. تو دراصل یہ نیا کیمپس کھل رہا ہے جہاں پر اس شہر کے اندر جتنا آپ پھیلائیں گے اتنا یہ براہ راست آپ کے اس تعلیمی ادارے کو اعتبار بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی، اور پاکستان کی تعمیر کے لیے براہ راست فرق ڈالے گا. آپ سب کی آمد کا شکریہ. ہم تیز سے جلدی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ کیمپسز کھلیں، کیونکہ ہمیں اپنے پر اعتبار ہے نہ مہربانوں پہ اعتبار ہے. تو نہ جانے ہم کب ناراض ہو کے اس حکومت سے اور اس وزارتوں کو چھوڑ دیں. اور میرا اس حوالے سے ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے. میں جب اسمبلی میں رہا ہوں، اسمبلی کا بھی میں نے استعفیٰ دیا ہے اور وزارتوں سے ہر بار دیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ تعلیم جو یہ وزارت، سچی بات یہ ہے منسٹری آف چوائس نہیں تھی، لیکن یہ کراچی کا مقدر بدلے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بات بھی میں بار بار کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم بہت دور نہیں ہیں اسلام آباد سے. کچھ لوگوں کے سامنے تو روڈ پار کر کے اسلام آباد ہے، کراچی سے بھی دور نہیں ہے. ایک ایسے شہر میں داخل ہوتے ہیں جو پاکستان سے زیادہ جدید دنیا کا لگتا ہے. دعا کریں پورا پاکستان بھی اسلام آباد جیسا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. Many thanks, Federal Minister for Federal Education and Professional Training, Dr. Khalid Siddiqui Saab, for your kind words, encouraging words for the Karachi and especially our campus. Distinguished guests, ladies and gentlemen, with this now we are approaching to the end of this memorable event, and I would request our Honorable Chief Guest, Sir, kindly please
lead the guests and we should move towards the inauguration and refreshment, please, sir. Sir. تعلیمی سیاست کا جی وعلیکم السلام جی پلیز آ جائیں امین بھائی آ جائیں بھائی غورا بھائی ادھر سر جی بھیا اچھا ٹھیک ہے نہیں ساری ذمہ داری لیں گے نا میرے جواب کی جی نہیں یہ نہیں بولا ہے کہ ارادہ نہیں ہے آپ کو بولنا تھوڑی پڑے گا ہماری سی او سی کے نہیں میں نے اس لیے میں وضاحت کر دوں میں نے کراچی کے تاجر برادری سے چیمبر سے سب سے درخواست کرنی ہے کہ کیمپس لا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ گود لیں جیسے ملک کو لیا ہوا ہے یہ صحیح ہے کہ وہ اس وقت جو کیفیت تھی اور تھوڑی سی اجلت بھی تھی لیکن اس وقت جو مدارس سے تعلق رکھنے والی اکثریت تھی اس نے اس طرح کانٹیکٹ نہیں کیا اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا تو ہمیں اندازہ ہوا جب اکثریت ہی مدارس سے تعلق رکھنے والے جو 15 مختلف وفاق ہیں ان میں سے 10 کے قریب ہمارے اس فیصلے سے جو کہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے تو ہم نے اس کو ریویو کرنے کا اور اس پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس دن ہم نے ان کو بلا کر سن لیا وہ انہوں نے ہمیں بلکہ بلایا تھا ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ہم نے سن لیا تو اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ بلدیاتی اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے عوام کا کیا کہیں گے کہ 80% جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے کام ہی نہیں کر رہے تھے یہ اس کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ضرورت نہیں تھی ہم سب کو ہی پتہ تھا اور پتہ اس لیے پتہ ہے اس کے لیے ہم سب کو بھی اس لیے پتہ ہے کہ بھائی یہ ہے بیچارہ نمائندہ یہ تو دھوکہ ہے نا یہ 3rd tier آف گورنمنٹ ہے یہ ایک حکومت کی طرح چلنی چاہیے یہ غلاموں کی طرح نہیں چلنا چاہیے کہ جب چاہیں آپ ان کو وسائل دیں جب چاہیں نہ دیں براہ راست ایسی جمہوریت کا پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں اور ثمرات اسی وقت بنیادی ضرورت اور بنیادی حقوق کے پہنچیں گے جب 3rd tier آف گورنمنٹ انٹیکٹ ہوگی نہ صرف انٹیکٹ ہوگی بلکہ سیاسی طور پہ انتظامی طور پر اور مالیاتی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہوگی دارکار جو ہے کراچی کے اندر وفاقی یونیورسٹی کو پڑھایا جا رہا ہے بڑا خوشائن بات ہے لیکن وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر جو اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک اٹھا ہوا ہے جی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ اچھا بہت ساری باتوں کا جواب تو جو 30 سال سے ہو رہا ہے وہ بھی مجھے ہی دینا پڑ رہا ہے تو اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں بھی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان کی منظوری کے بعد عدالتیں 26ویں ترمیم سے متعلق کوئی فیصلہ دے سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے عدالتوں سے فیصلے دینے کے اختیارات تو نہیں لیے گئے ہیں اس کو چینلائز کیا گیا ہے یہ بتائیے گا کہ اس
वक्त आप देख रहे हैं कि जनरल फेस के बाद ये बताया जा रहा है, और जो खसूसी तौर पे आपके ही कोर्टों से जो मुल्तफिक सेनेटर है फैसल वाउडा साहब की ये प्रेडिक्शन है कि उनको फांसी या फिर जो है वो उम्र के जो है वो नजर आ रही है। क्या आपको भी इस तरह कुछ नजर आ रहा है कि खान साहब भी जनरल फेस के बाद मिलिट्री ट्रायल में जा सकते हैं? देखिए, मैं ना तो वकील हूँ ना जज, ना मैं अदालत हूँ ना इंसाफ, तो मैं तो इंतज़ार करूँगा, और अदालत का एहतराम ही बड़ी ज़रूरी है। उनके जो भी फैसले होंगे, अच्छा अदालत के फैसले गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, जब भी तो चैलेंज करने का इख्तियार है। तो जी बोलिए। खालिद भाई, ये जो फैसल वाउडा साहब के जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि वो आपको ही रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी नहीं, देखिए, फैसल वाडा साहब ने कभी भी नहीं कहा है कि हम हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये वोट जो है वो बाज़ औक़ात दिया जा सकता है, अगर आपके और उनको हमने वोट दिया है बिल्कुल, और लेकिन उनकी अपनी एक ज़िम्मेदारी है, वो उसी ज़िम्मेदारी के तहत वो बात करते हैं। MQM के हवाले से बात ज़ाहिर है वो नहीं करते, वरना गैर ज़िम्मेदारी होगी। वो पूरे वो एक इंडिपेंडेंट माइंड के साथ और एक फ्यूचर जिस तरह वो देख रहे हैं वो बयान करते हैं, फ्यूचर हम जिस तरह देख रहे हैं हम बयान करते हैं। ठीक है जी। मिलिट्री कोर्ट का फैसला मेरे और आप पर हो रहा हो तो फिर सवाल होगा ना। अगर वो चीज़ें जो रियासत के देखने की बराह रास्त जिम्मेदारी है, तो फिर रियासत कहती है कि हम तो लोगों को पकड़ लेते हैं, और ख़ास तौर पे जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं उनकी ज़िम्मेदारी हमने खुद ही दी है ना सियासत ने रियासत को। तो फिर रियासत भी चाहेगी कि जिन लोगों को पकड़े उनको सज़ा भी दी जाए। ठीक है जी, थैंक यू। शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, थैंक यू।